معنی اور مطلب سننے اور سنانے سے پیشتر آئیے ہمارا مل کر بارگاہ مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے چونکہ ماحول بہت ٹھنڈا ہوتا جا رہا ہے، کچھ ضروری باتیں عرض کر کے حافظ و قاری خلیفہ شیخ الاسلام سید مجلی علی باپو کے حوالے میں مائک کر دوں۔ ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء شیخ الاسلام ٹرسٹ واوڑی محلہ برانچ کی جانب سے واوڑی محلہ مسجد میں پروگرام ہوتا ہے۔ آپ نماز عشاء کے بعد آدھا پونا گھنٹہ سمے نکالیں اور جو اصلاحی باتیں ہیں آپ کے سامنے رکھی جائیں، اپنی بھی اصلاح کریں، اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کریں، کیونکہ سمے اور وقت یہ بہت بڑا نازک ہمارے سامنے ہے۔ ہمیں کیسے موڑ پر آ کر کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے اس کی ہمیں خبر نہیں۔ اور میں تو دیکھ رہا ہوں کہ جو حالت برما کے مسلمانوں کی ہوئی میانمار میں، اب وہ وقت بھارت کے مسلمانوں کے لیے دور نہیں ہے۔ میڈیا بھی بہت ساودھان ہو چکا ہے کہ اس نے کچھ باتیں ہم سے چھپائی اور چھپائی جا رہی ہے، اور یہ گورنمنٹ کیا کیا کام کر رہی ہے، یہ ہمارے ملک کے لوگوں سے یہ باتیں چھپائی جا رہی ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے یہاں ہمارا وزیر اعظم، ہمارے ملک کا بڑا پردھان اور اس کے اطراف میں جو 150-200 سال پرانی مساجدیں تھیں، 8 مسجدیں اس کو گرا دیا گیا ہے۔ میڈیا میں کہیں بھی اس کی خبر نہیں۔ دلی کی بات میں کر رہا ہوں۔ دوسری طرف عظمت رسول پر حملے ہو رہے ہیں، اللہ رب العزت کی شان اقدس میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، اور ہماری آپس میں نا اتفاقیاں بھی بڑھ رہی ہیں۔ اس دور کے تعلق سے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، 1400 برس پہلے صحابہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا تھا، سرکار نے انہیں بتایا تھا کہ ایسا ایسا ٹائم آئے گا جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ بہت ساری باتیں صحابہ نے اللہ کے رسول سے بھی پوچھی کہ اس وقت کیا کریں، کہاں جائیں۔ تب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ان سے کہی تھی کہ قرآن کی تعلیم کے ساتھ جڑے رہنا۔
آج اسی قرآن کی عظمت پر بھی کیچڑ اچھل رہا ہے. ہماری ہی آنکھوں کے سامنے اس قرآن کو جلایا جا رہا ہے. مسلمان کو اس کا کوئی افسوس اور کوئی دکھ بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ اسے لگاؤ نہیں، محبت نہیں. میں کوئی ایسی بات کر دوں اور کر کے آپ کے درمیان سے میں چلا جاؤں، پھر آپ لڑتے رہیں. مگر میں تو چلا جاؤں گا اپنے گاؤں. اگرچہ میں 20-21 سال سے بورسد میں ہوں، مگر یہ بورسد ایک ایسا شہر ہے کہ یہاں سٹیزن شپ کسی کو ملتی نہیں ہے. جو باہر کا ہے وہ باہر کا ہی رہتا ہے. اگرچہ وہ یہاں وہ مکان بنا کر کے رہنا شروع بھی کر دیں، مگر لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ ہمارے یہاں کا نہیں ہے. تو جب اتنی بات ہم سمجھ سکتے ہیں تو جس محلے میں آپ ایک ساتھ رہتے ہیں آپ کو رہنا ہے. آپ اپنے بارے میں، اپنے بچوں کے بھوشیہ کے بارے میں، اپنی قوم کے مستقبل کے بارے میں سوچیے. ہمارا بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے پچھلے 7 برس میں، اور آگے نہ جانے کتنا بڑا نقصان ہوگا. یہ تو لا عالم واللہ عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. لیکن آپ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دو اور برائی سے لوگوں کو روکو. یہ ہر مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے، نا اتفاقیاں پیدا نہ کرے، اور کبھی بھی بزرگوں کی عظمت پر کیچڑ نہ اچھالے. ہم اپنے پیر و مرشد نے جو ہمیں ہدایت کی، ان کے فرمان پر، چونکہ بیت و ارادت یہ بھی قرآن سے ثابت ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. بیعت رضوان کے موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو غالباً سورہ فتح میں. اللہ راضی ہوا ان ایمان والوں سے جب وہ بیعت کرتے تھے اس درخت کے نیچے صلح حدیبیہ. آپ جب سورہ فتح کو پڑھیں گے بیعت و ارادت کی ساری نصیحتیں آپ کو اس سورت پاک میں مل جائیں گی. بیعت کا معنی ہے بک جانا. جس کے ہاتھ پر ہم نے ہاتھ دیا اس کے ہاتھ پر ہم بک گئے. تو سمے بڑا نازک ہے. ہمارے پورے بورسد میں 20% ایجوکیشن لوگ، 20%. ان کی کوششیں اور کاوشیں اگر اپنی قوم کے جد و جہد کے لیے رہی، اللہ نے جنہیں صلاحیت دی ہے، سمجھ دی ہے، وہ اپنے محلے میں، اپنے گھر میں رہ کر کے آپ اپنے پریوار اور اپنے محلے اور اپنے پورے قصبے کا ایک ایسا ماحول بنائے تاکہ دینی اور دنیاوی تعلیم سے وہ لوگ آراستہ ہوں.
اس لیے کہ کسی بھی چیز کو جاننے اور ماننے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. جب تک یہ چیز آپ کے پاس نہیں ہے آپ نہیں سمجھ پائیں گے. شیخ الاسلام والمسلمین کی زندگی کو سمجھنے کے لیے ہمیں جو ان کے ساتھ رہ چکے ہیں، جنہوں نے شیخ الاسلام کے شب و روز دیکھے ہیں، ان کی کیا خدمت رہی. 40 برس یا 42 برس تک کتابت کی دنیا میں اپنے علم کا لوہا منوایا، اور آج اسلامی تاریخ کے اعتبار سے آپ کا 87واں برس ہے. انگریزی تاریخ کے اعتبار سے آپ 84 سال کے ہیں. اسلامی تاریخ کے اعتبار سے آپ کا 87واں سال ہے. ہم 50-60 میں پہنچتے ہیں تو یادداشت ہماری کمزور پڑ جاتی ہے، میموری جو ہے وہ کام نہیں کرتی. مگر قربان جاؤ حضرت شیخ الاسلام کی میموری پر، سبحان اللہ، کہ 21 سال کی عمر میں پہلا خطاب آپ کا گجرات میں بورسد میں ہوا، سبحان اللہ، اور ہندوستان میں سب سے پہلا خطاب آپ نے بہرائچ شریف میں مسعود سالار غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہر میں کیا. پہلا خطاب. اور گجرات میں سب سے پہلا خطاب آپ نے بورسد میں کیا. ابھی جب میں بیٹھا تھا تو اس جلسے میں کیا کیا ہوا، کون آیا تھا، کس نے کس پر تقریر کی، تو میں نے سوچا کہ یا اللہ 62 برس پہلے کی باتیں یاد ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب ابھی میں خطاب کر کے چلا جاؤں، آپ 15 دن کے بعد مجھے پوچھیں کہ آپ نے کیا بولا تھا، تو میں آپ کو نہیں بتا سکوں گا کہ میں نے کیا بولا تھا. اس کے لیے پھر ویڈیو دیکھنا پڑے گا کہ کیا بولا تھا. حضرت جب آنند میں تشریف لائے اور دوسرے دن کا خطاب 1 گھنٹے کا، حضرت امام محمد یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک بات آپ نے بیچ میں لا کر کے چھوڑ دی. تو ہم بیٹھے بیٹھے یہ سوچ رہے تھے کہ شاید ان کے ذہن سے یہ بات اب نکل گئی، لیکن آخر میں پھر اسی بات پر آئے تو ہم نے سوچا یا اللہ یادداشت کا مادہ کتنا سلامت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم تو کچھ باتیں بیچ میں عرض کر کے پھر بھول بھی جاتے ہیں، اس پر واپس نہیں آتے، مگر واپس اس بات پر آنا کہ جو بات میں نے بیچ میں چھوڑی، اب آئیے اس پر بھی جو ہے تھوڑی دیر گفتگو ہو جائے. اب آپ کیا سمجھیں گے کہ ذہن کمزور ہو گیا، میموری کمزور ہو گئی. ابھی آپ نے آپ کے امام صاحب سے جو بات سنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، کہ ایمان کی قوت، ایمانی طاقت اور جسمانی طاقت میں فرق ہے. تو ان اللہ والوں کے پاس ایمانی طاقت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس سے بھی اپنے دین کی بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ 99 برس کی عمر میں وصال ہوا آپ کا، لیکن جب نماز کا وقت آتا تو کمزوری کی وجہ سے آپ کھڑے نہیں ہو پاتے تھے، تو آپ اپنے چاہنے والوں کہتے کہ مجھے کھڑا کرو، تو آپ کو کھڑا کیا جاتا تھا. پھر کہا اب چھوڑ دو مجھے، پھر رکعت باندھ کے اللہ اکبر کہہ کے نماز پوری کر. نفل نماز بھی آپ نے بیٹھ کر کے نہیں پڑھی. ابھی سے آپ ذہن کی کمزوری کہیں گے؟ میموری تو ہماری کمزور ہو گئی ہے، ہماری سوچ کمزور ہو گئی ہے.
ارے جو الحمدوں سے والناس کی سین تک قرآن کی تفسیر لکھ چکا ہو، سبحان اللہ، پھر ان کا ذہن کیسے کمزور ہے؟ اور 70 سال کی عمر کے بعد آپ نے قرآن کی تفسیر کو لکھنا شروع کیا۔ اس لیے ساودھانی آپ برتیں، اور جو بھی ہمارے علماء اہل سنت ہیں، جو ہمارے اکابر علماء ہیں، نہ جرأت کریں ان کے آگے بڑھنے کی، نہ ان کے شان میں گستاخیاں کرنے کی، چونکہ باادب بانصیب، بے ادب بد نصیب۔ جو باادب ہوتا ہے وہ باادب ہی رہتا ہے۔ ہمارے جتنے بڑے بڑے اکابر علماء دیکھیں، ان میں ابھی اتر پردیش میں ایک بزرگ ابھی 2 سال پہلے جن کا وصال ہوا، ان کی بھی 90 کے قریب عمر گزری۔ انہوں نے کبھی کتاب پڑھنے کے لیے چشمہ نہیں لگایا، اور ہمارا تو 40 میں بھی نمبر آ جاتے ہیں، دور کے نزدیک کے۔ جب ان کے طلباء ان سے پوچھتے تھے کہ حضرت ہمیں جوانی میں چشمہ آ گیا اور آپ نے بڑھاپے میں بھی، تو کہا بیٹا میری ان آنکھوں نے کبھی حرام چیزوں کو نہیں دیکھا ہے، تو یہ آنکھیں کمزور کیسے ہو سکتی ہیں؟ یعنی اللہ نے یہ نعمت جو دی ہے، آنکھ، کان، ہاتھ، یہ جتنی نعمتیں ہیں، اس کو اگر ہم کاؤنٹنگ کرنا چاہیں، شمار کرنا چاہیں، نہیں کر سکتے۔ بے انتہا نعمتیں اس نے دی ہے۔ اگر اس میں کمزوری آ جائے تو اس کا احساس آپ کو ہوگا کہ یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، مگر آنکھ اللہ نے دی ہے، مگر اس نعمت کا غلط استعمال ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ کان اللہ کی نعمت ہے جس سے ہم سنتے ہیں، اگر یہ گانے سنیں اور باتیں سنیں تو اب آپ سوچیں کہ اس پر کس کا قبضہ ہے؟ ہاتھ کام کے لیے دیے ہیں، مدد کے لیے دیے ہیں، مگر یہ ظلم کے کرنے کے لیے اٹھیں تب آپ کیا کہیں گے؟ اس لیے آپ کو ہماری جو نئی جنریشن ہے، نوجوان نسل، آپ لوگوں کو اچھی طرح سے معلوم ہے، میں نے جمعہ کی خطاب میں کہا تھا، مجھے بتاؤ کون سا محلہ ایسا ہے جہاں جگار کی کلب اور شراب کی کلب نہ چلتی ہو؟ مجھے بتاؤ، کبھی آپ نے اس کے لیے آواز اٹھائی؟ کبھی آپ نے اس کے خلاف کچھ بولا؟ اس لیے ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن میں اس کی مذمت ہے، اللہ اس کے رسول نے اسے حرام قرار دیا ہے، تو حرام کے تعلق سے کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ اور پھر آج کل تو کبھی کبھی ہم نے دیکھا کہ ابھی ہمارے وہاں الیکشن ہے کل گرام پنچایت کا، اگر مسجد کا خطیب امام تقریر میں کچھ ایسی نشاندہی کر دیں تو سیدھا الزام اس کے اوپر آ گئے کہ اس نے فلاں کو سپورٹ کیا یا فلاں کے لیے یہ بات بولی، جبکہ بات قرآن اور حدیث کی ہو۔ لوگ اپنے ذہن سے کیا کیا بھی سوچ لیتے ہیں۔ مگر اگر ہمیں فتنہ کرنا آتا ہے اور فتنہ کرنے پر آ جائیں تو مجھے بتائیے، محدث اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بات نعت کے ایک شعر میں کہی ہے، اگر اس کو بھی آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمارے اکابروں نے کئی سال پہلے بھی ہمیں اس سے آگاہ کر دیا، ہمیں اس سے بچنے کی تاکید بھی فرما دی، مگر ہم اتحاد رحمت نہیں کہ اختلاف رحمت۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے علماء کا اختلاف
مگر آپ اتحاد اور اتفاق کو دیکھیے. اتحاد, یکجہتی, یونٹ, سنگٹھن, یہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ زندگی ہے اور اختلاف یہ موت ہے. یہ بھی لوگوں نے کہا. اس لیے آپ اپنا فوکس جو دور حاضر میں جو بڑی بڑی غیر مسلموں کی تنظیمیں آپ کے خلاف کام کر رہی ہے اور آپ کو اس کی بھنک تک نہیں ہے اور آپ کی اس کی طرف توجہ بھی نہیں ہے. ابھی RSS کے مکھیا نے جو بات بیان کی, آسی ایودھیا, ک سے کاشی اور م سے متھورا, یعنی ایودھیا میں تو ہو گیا ہمارا, اب کاشی اور متھورا ہے. یہ اشاروں میں جو بات اپنی قوم کو بتا رہے ہیں اور مسلمان اس کو سمجھ بھی نہیں پا رہا ہے. اس لیے اصلاح, ہم آپ کی اصلاح کریں, اور قرآن نے تو اصلاح کے لیے, ہماری اصلاح کے لیے, کیا قرآن سے بہتر کوئی کتاب ہو سکتی ہے؟ آپ اس کو پڑھیں, بار بار اس میں غور و فکر کریں. ہر بار آپ کو نئی بات قرآن سے ملے گی. جتنی بار اس میں آپ غور و فکر کریں گے اللہ کے مقدس کلام پاک میں, تب تو ہمارے بزرگوں نے, صحابہ نے اور خود رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ جب ایسا دور آئے تو اس وقت آپ اپنا فوکس قرآن پر رکھیں, قرآن کی تعلیم پر رکھیں اور قرآن کو پڑھتے رہیں. لیکن بدقسمتی سے یہ کہ ہم نے فاتحے کے لیے, زیارت کے موقع پر, ایصال ثواب کے لیے ہم نے قرآن کو کھولا, پڑھ لیا اور پھر رکھ دیا. کبھی اس میں غور و فکر نہیں کیا کہ لاؤ دیکھیں ہم اس میں کیا. جو لوگ غور و فکر کر رہے ہیں اس میں سے جو باتیں پاتے ہیں وہ ہدایت کی طرف آتے ہیں. اور جس نے امام غزالی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ پورا قرآن آپ پڑھ لیں لیکن ایک آیت پڑھیں اور ایک آیت کا ترجمہ اور اس کے مفہوم پر غور و فکر کریں تو پورا قرآن پڑھنے سے بہتر ہے اس ایک آیت کو پڑھ کر کے اس کا ترجمہ, اس کے مفہوم کی طرف اپنی توجہ کو جو ہے لے جانا. پورا قرآن پڑھ لیا مگر آپ کی توجہ نہیں گئی کہ اس میں الحمد سے والناس تک اللہ نے کیا کہا ہے, مگر کوئی ایک آیت پڑھ لی آپ نے, اس کا معنی, اس کا مفہوم آپ نے جھپک لیا, تو پھر پورے قرآن پڑھنے سے بہتر ہے کہ ایک آیت پر آپ کی غور و فکر جو ہے, آپ کی طبیعت اس کی طرف جو ہے وہ گئی ہے. مسلمانوں, جگہ جگہ, علامہ اقبال کہتے ہیں جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے. مسلمانوں, رویش کارواں بدل ڈالو. تم اب بھی غفلت کی نیند سے نہیں جاگتے تو یقین کر لو نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے. ایک دن ہے مسلمانوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی ہند کی داستانوں میں. یہ علامہ اقبال نے کئی برس پہلے کہا تھا, آج وہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں. اس لیے آپ اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچئے, اپنی اصلاح کریں, اپنے گھر والوں کی کریں اور دین کی طرف آپ اپنی اولاد کو لے جائیں. اور ایسا نہ ہو کہ وہ دین سے بیزار ہو جائیں. اور دیکھیے لوگ ابھی جو الیکشن گاؤں میں ہے, مسلمان نچوا رہے ہیں, ناچنے والوں کو بلا رہے ہیں اپنے ووٹ کے لیے اور لاکھوں روپئے اپنے لیے خرچ کر رہے ہیں. تو جب معاملہ دین کا آتا ہے تو کہ ہمارے پاس نہیں ہے, اپنے لیے کتنا خرچہ کر رہا ہے. مگر یاد رکھیے, حرام مال ہو یا حلال مال ہو, حرام مال آپ کے لیے نقصان دہ ہے, حلال مال کا بھی حساب آپ کو دینا پڑے گا اور حرام جو کیا ہے اس کا عذاب بھی آپ کو بھگتنا پڑے گا. تو کیوں, اگر ہماری تربیت بہتر ہو جائے تو اس کے لیے حلال لقموں کی بھی ضرورت ہے, چونکہ حرام کا لقمہ بھی یہ ہماری تربیت اور ہماری لائف کا ستیہ ناش کر دیتا ہے. وہ لقمہ, اور جنہوں نے کھایا اور اسے توبہ کی آپ ان سے پوچھئے. اور پھر جب لقمہ ہی غلط ہوگا تو ظاہر سی بات ہے سوچ بھی غلط ہو ہی جائے گی. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے.
ہمیں آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ مل جل کر کے رہ کر کے دین و سنیت کی خدمت کو انجام دینے کی یا اس کے کام کے ساتھ جڑے رہنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔